पीपल्स पार्टी का पूरा हशर पूरे पंजाब में हुआ इंशाल्लाह, इससे भी बुरा हशर अब होगा उनका। ये नाम के ज़रूर हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इन सब पे भारी हैं। पिछली बार भी आपके सामने ये सब लोग मिल के लड़े और ख़ुद गिलानी साहब ने उस कैंपेन चलाई 217 की, उसमें हम भारी अक्सरियत से जीते आपके सामने, क्योंकि लोग इन डाकुओं और चोरों पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। कोई मुल्क इनको इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। वो पैसे बाहर से पाकिस्तान में लाया है और कोई तो अपना फंडिंग दिखा दे। 27 साल का रिकॉर्ड मांग रहा है FIA उनसे। ये 27 महीने का रिकॉर्ड अपना कोई जमात दे दे तो मैं पार्टी छोड़ के उसकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। और फौजियों में जितनी बकवासबाजी इस मिलिट्री पे इन नून लीग और इस PDM की पूरी क़यादत रही। खान साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम फौजी हैं, फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है। ये अमेरिका बदबख्त ये मुसलमानों को देख नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एटमी क़ुव्वत है, दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत है। ये इसको देख नहीं सकता और अगर उसको परेशानी है तो सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज से परेशानी है। आपस में आवाम को और फ़ौज को लड़ा के फ़ौज का मोराल कम करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारक गेल। जैसे फ्रेम की दूसरी तरफ बड़ी शख्सियत जनाब एजाज हुसैन जंजुआ साहब को आप बैठे हुए देख सकते हैं। मुल्तान में PTI की आला क़यादत में इनका शुमार होता है और बड़े ही सरगर्म सपोर्टर हैं PTI के। तो आएँ आज आपकी गुफ्तगू कराते हैं जनाब एजाज हुसैन जंजुआ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज हम आपके पास NA 157 से रिलेटेड थोड़ी सी आपका सिनेरियो क्या है, आप इस सारे सिचुएशन को कैसे देखते हैं, ओपिनियन क्या रखते हैं, वो जानने के लिए आपके पास हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 157 कई सालों से इसमें शाहमूद कुरैशी साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, MNA बने हुए हैं और लास्ट टाइम में ज़ैन कुरैशी साहब वहाँ से MNA थे। जैसे सब ने इस्तीफ़े दिए पूरी असम्बली से, तो ज़ैन भाई ने भी इस्तीफ़ा दिया। फिर ये PP का इलेक्शन आ गया, उसमें कंटेस्ट किया तो वो उनका कंफर्म हो गया, तो उस वजह से वो नए इलेक्शन खड़े हो गए। मूसा गिलानी साहब पहले भी उनके साथ इलेक्शन लड़ चुके हैं। एक दफ़ा हमने वो सीट बाइकाट की वजह से छोड़ी थी, जिस वजह से मूसा गिलानी साहब वहाँ से MNA बने। तो वो इस दफ़ा शामूद साहब का ये था कि हम इस सीट को खाली ना छोड़ें, तो उनको उस सिलसिले में उन्होंने बना के तो उस पर हमने काम शुरू किया है। और जो बयानिया इस वक्त खान साहब का है पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह आपके सामने 9 सीटों पे खान साहब खुद लड़ रहे हैं, तो ये सीट भी इंशाल्लाह क्योंकि हर यूनियन कौंसिल की हद तक मखदूम साहब का काम ऑलरेडी पहले से है, ग्रुप ऑलरेडी पहले भी है। मूसा गिलानी साहब का भी वहाँ उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ जो पीपल्स पार्टी का पूरा हशर पूरे पंजाब में हुआ है इंशाल्लाह, इससे भी बुरा हशर अब होगा उनका इस सीट पे। और हम ये 157 की सीट खान साहब की सीट है और बल्ले के ज़ोर पे हम जीतेंगे। सर मंजे हुए सियासतदान हैं, सियासत को समझते हैं, दूरअंदेश है मैं कहूँगा आपको। सर एक तरफ पूरी PDM 13 जमातों का इत्तेहाद, एक तरफ PTI। अच्छा मैं समझता हूँ, देखें आप इस पे थोड़ा सा टेक्निकली आ जाएँ। 3 जमातें इस वक्त हैं जो जिनके वोट हर हलके में हैं। एक पीपल्स पार्टी है, एक मौलाना फजल रहमान साहब हैं, एक नवाज शरीफ की जो पार्टी है, 3 है। और पीपल्स पार्टी आपको पता है मुल्तान से क्या पंजाब से पूरे तरीके से फारिग हो चुकी है। तो बाकी रह जाती है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात। वो उसका एक मखसूस वोट है। हमारा मजहबी वोट कई जगह पे तकसीम हो चुका है। कई लोग अहल हदीस हैं, कई बरेलवी हैं, बरेलवियों में भी 2-3 जगह पे लोग तकसीम हो चुके हैं। और उसके बाद आपको पता है कि देवबंद भी अब इस वक्त कई हिस्सों में बढ़ चुके हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सिनेरियो चल रहा है खान साहब का, और पूरे पाकिस्तान की जंजीर बनी हुई है खान साहब, तो इस हलके में भी हम अकेले ही हैं। हमारा मुकाबला PDM देखें, बाकी जो जमातें हैं कोई बलूचिस्तान की हद तक है, कोई सिंध की हद तक महसूस है। पीपल्स पार्टी तो वो भी सिंध के जो देहाती इलाका उस हद तक रह गया। अब पीपल्स पार्टी सिंध में शहर में तो है ही नहीं, वहाँ MKM है या PTI है या कहीं जमात इस्लामी वहाँ नज़र आ जाती है। ये नाम के ज़रूर हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इन सब पे भारी हैं। पिछली बार भी आपके सामने ये सब लोग मिल के लड़े और ख़ुद गिलानी साहब ने उस कैंपेन चलाई 217 की, उसमें हम भारी अक्सरियत से जीते आपके सामने ही। क्या सर ऑनरेबल गवर्नमेंट जो इस वक्त रूल कर रही है वफाक में, सर आपको लगता है कि सर वो अपना टेनोर पूरा करेगी? और जो PTI का दावा है कि जी बिफ़ोर टाइम इलेक्शंस हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर का एक टाइम दिया जा रहा है,
اور تجزیہ نگار بھی اس بارے میں. آپ کا کیا سر پوائنٹ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جلدی, مجھے تو 4 صوبے میں میری آلریڈی حکومت ہے, لیکن وہ صرف چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بہتر طریقے سے چلانے پہ, کیونکہ لوگ ان ڈاکوؤں اور چوروں پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ملک ان کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. IMF جن کے سر پہ یہ چڑھ کے آئے تھے, امریکہ نے ان کو یہاں ہم پہ مسلط کیا تھا, وہ ابھی تک ان کی سفارش کر کے IMF سے آپ کو قرضہ لے کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سعودی عرب کے پاس گئے تو وہ قرضہ اپنا واپس مانگ رہا ہے, چائنا ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, ترکی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سارے سلسلے آپ کے سامنے, اور کوئی انویسٹر نہیں آ رہا ہے. جب آپ کے ملک میں افراتفری ہو اور چور اور ڈاکو اوپر بیٹھے ہو تو وہ کوئی بندہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. خان صاحب ایک ایماندار آدمی تھے اور دنیا ان کو مانتی ہے. یا جتنے توشہ خانے کے کیس بنا لیں, جو جتنے مرضی ان پہ 2 نمبری کے کیس بنا لیں, وہ پیسے باہر سے پاکستان میں لایا ہے. اور کوئی تو اپنا فنڈنگ دکھا دے. 27 سال کا ریکارڈ مانگ رہا ہے FIA ان سے. یہ 27 مہینے کا ریکارڈ اپنا کوئی جماعت دے دے تو میں پارٹی چھوڑ کے اس کی پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا. مطلب حد ہو گئی ہے بےایمانی, چوری, ڈکیٹی, پریشانی کی. لیکن ان کے پیچھے جو قوتیں کھڑی ہیں جس وجہ سے یہ حکومت لوگ کر رہے ہیں, ورنہ ان کا دیکھیں لوگوں کے اندر ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں. 16 کروڑ سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. 4 صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور دو صوبوں میں نہیں ہے, بلوچستان میں اور سندھ میں نہیں ہے. وہاں بھی ہم شہر میں اور کافی ساری سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. ہمارے الائی ہیں بلوچستان میں بھی جو حکومت کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے الائی ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا بات کروں گا سر. یہ کوسچنز ریز ہوئے جو عوام کے ہیں وہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. سر کہا جا رہا ہے کہ مہر بانو صاحبہ کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا 157 میں. سر اس سے ریلیٹڈ کہا جاتا ہے کہ ماروثی سیاست کا بیانیہ لے کے عمران خان صاحب آئے تھے, اور وہی یوتھ, چلیں ٹھیک ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں نو ڈاؤٹ, اور فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں, بٹ سر یہ ماروثی سیاست کی طرف نہیں جا رہا. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں جب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ملتان میں تھا تو میں نے یہاں کارکنوں کو بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو ٹکٹیں بھی دیں, میں نے اپنے قائدین سے لڑائی لی, جنگ لی, لیکن ہمارے کارکن نہیں جیت سکے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے الیکشن ہے, ایک تو پیسوں کا الیکشن ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم اسمبلی میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. اس ایسے الیکشن میں پوری پارٹی کی طرف سے اجازت تھی, سب نے کاغذ جمع کروانے تھے, کیوں نہیں لوگوں نے کاغذ جمع کرائے؟ اس پہ 2, 4, 5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے, کون خرچ کرے گا؟ اور پھر شاہ صاحب کا اپنا ایک وہاں ہلکا احباب ہے, تعلق ہے, ان کی جو کمپین ہے وہ تو اگر بچی نہ بھی ہے گھر بیٹھی رہے, اور گھر بیٹھی رہے گی انشاءاللہ. اس کی کمپین دونوں بھائی چلا رہے ہیں, بھائی چلا رہا ہے, اس کا پارٹی پوری چلا رہی ہے. شاہ صاحب خود لگے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ شاہ صاحب نے جس طرح الیکشن, زین بھائی کا الیکشن لڑا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہترین لڑنے والا انسان نہیں دیکھا, اور جتنی اس نے محنت کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ نے بھی وعدہ کیا آپ محنت کریں میں اس کا پھل دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر, اصل دیکھیں اب فرنٹ پہ ہیں شاہ صاحب خود ہیں. شاہ صاحب یہ الیکشن شاہ صاحب لڑ رہے ہیں. مہر بانو کا نام ہے, ہماری بیٹی ہے, بہن ہے, لیکن اس کا ایک صرف نام ہے, الیکشن ہے. تو کسی کو تو چاہیے نا الیکشن لڑنا تھا, کوئی اور آ جاتا لڑ لیتا, کوئی نہیں لڑا رہا, کسی نے کاغذ جمع نہیں کرا ہے. اچھا سر, وہ ایک اسی موقع پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مین اسٹریم چینلز پہ وسیم انجینئر صاحب کچھ چیدہ لوگوں کے ساتھ 20 سے 50 لوگوں کو, میرا آئیڈیا ہے 20 سے 50, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وسیم ایک جذباتی کارکن ہے, لیکن وہ اس کا نا جو اپنا گن کا سٹائل ہے وہ دونوں طرف چلتا ہے. مطلب میرے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے. اکثر میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ میرے اوپر بھی جتنی کرٹیسائز کرتا ہے, اب میں چپ کر جاتا ہوں, میں اس کا کیا جواب دوں. مطلب ہر اس بندے پہ اس نے انہیں اون عباس پہ کرٹیسائز کی, اس نے میرے کہیں تو بندے کو بنا کے رکھتا ہے. مطلب میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ کر رہا ہو, ہم کارکن تو ہیں نا پارٹی کے. دیکھیں اس پہ وہ اتنی کرٹیسائز کرتا ہے, بھائی تم آؤ بیٹھو پارٹی کے اندر. میں نے آج تک اس دفتر میں وسیم کو نہیں دیکھا. یہ وہ آفس ہے جس میں آپ بیٹھے, یہاں ہم نے 2005 میں اس کو سٹارٹ کیا, آج کے دن تک بند نہیں ہوا. اور اس میں خان صاحب آئے, صدر پاکستان عارف الوی صاحب آئے, گورنر آئے, وزیر اعلیٰ آئے, مطلب کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس آفس میں آ چکا ہو. وسیم انجینئر صاحب کو جس کے ساتھ میری کوئی انٹریکشن ایسی نہیں, جس کو میں نے بیٹھ کے کبھی ملا نہیں ہوں, تو وہ کلیم کرے میں نے الیکشن لڑنا ہے تو لڑ لے الیکشن. بھائی اس کو کس نے منع کیا ہے؟ لڑے, آزاد لڑ لینا الیکشن, پتہ چل جائے گا کتنے ووٹ ملتے ہیں. چلیں سر, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, 17 ستمبر کو کیا ہونے والا ہے؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا زین صاحب نے بڑا اچھا مارکا دکھایا اور ون کر کے دکھایا جس سیٹ پہ کھڑے ہوئے, نو ڈاؤٹ خان صاحب اور پوری پارٹی اور آپ لوگوں نے بھی جی جان لگا دی, ہم اس چیز کے گواہ ہیں. 17 ستمبر کو کیا ہونا ہے؟ انشاءاللہ جیت ہوگی تحریک انصاف کی.
اتنی بہترین جیت ہوگی. اس کے بعد خان صاحب کی بھی 9 کی 9 سیٹیں نکلیں گی. یہ دنیا کو بتایا جائے گا. جیسے آج دیکھیں پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہو گیا. آج ہمیں امید تھی کہ 10 15 20 روپے سستا ہوگا, الٹا پیٹرول انہوں نے مہنگا کر دیا. یہ چور بازاری کب تک چلے گی؟ آپ دیکھیں کروڑوں روپے وہاں آزادی پہ ناچ گانے پہ, اور مولانا فضل الرحمان کا بیٹا اسد الرحمان ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں. یہ کون سی یوم آزادی منائی جا رہی ہے؟ وہاں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ان کی دعائیں مغفرت کریں. اور فوجیوں میں جتنی بکواس بازی اس ملٹری پہ ان نون لیگ اور اس پی ڈی ایم کی پوری قیادت رہی کی. خان صاحب نے کہا کہ میری زندگی سے زیادہ اہم فوجی ہیں, فوج ہے, پاکستان کی فوج ہے. اس پہ کرٹیسائز کرنے والے آج ملک کے اپنے آپ کو رول سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کس بات پہ کیا ہو رہا ہے. اس امریکہ نے پورے رجیم چینج کرنا ہے اور بیڑا غرق کیا. آپ دیکھیں جہاں جہاں اسلامی ملک ہے, عراق دیکھ لیں آپ, لیبیا دیکھ لیں, جتنے شام دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, جہاں جہاں اسلامی ممالک ہیں اور تیل سے مالا مال ہیں. اور آپ دیکھیں لیبیا میں میں دیکھ رہا تھا, اب نہ بجلی ہے نہ کچھ وہاں ہے, جبکہ بجلی بھی فری ملتی تھی, لوگوں کو تعلیم بھی فری تھی. ایسے عراق میں بھی 100% لٹریسی ریٹ چلا گیا تھا. لیبیا میں یہ امریکہ بدبخت یہ مسلمانوں کو دیکھ نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان اس وقت ایٹمی قوت ہے, دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے. یہ اس کو دیکھ نہیں سکتا, اور اگر اس کو پریشانی ہے تو صرف پاکستانی فوج سے پریشانی ہے. اس کو آپس میں عوام کو اور فوج کو لڑا کے فوج کا مورال کم کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں. پاکستانی فوج ہمارا سر کا فخر ہے, ہمارا سر کا تاج ہے. اور یہ ہیں جو باہر بیٹھ کے بھی پاکستانی فوج کے خلاف غلیظ گفتگو کرتے ہیں, اور پاکستان میں کھڑے ہو کے بھی مریم کرتی ہے, خواجہ آصف کرتے ہیں, یہ سب کا سب کرتے ہیں. فضل الرحمان کرتا ہے, نواز شریف کرتا ہے. کبھی بتائیں خان صاحب کے منہ سے یا مین قیادت کے منہ سے کبھی کوئی بات نکلی ہو؟ اگر کسی کارکن نے غلط کیا ہے, کوئی بات نکلی ہے, تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں, اور نہیں کرنی چاہیے. یہ تو تھے ہمارے ساتھ جناب اعجاز حسین جنجوعہ صاحب, جنہوں نے بڑی ہی دلیرانہ گفتگو کی, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی دلیرانہ گفتگو سے بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ جی آپ کا میزبان رومیل طارق گیل, نیوز الرٹ ملتان.